آخرت کیا چیز ہے؟ قرآن کریم اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ توحید کے بعد اللہ یعنی اللہ کے ایمان رکھنے کے بعد، اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد یعنی ایمان باللہ کا بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اس کے بعد اگر جتنی آیات نظر آتی ہیں اکثر بیشتر آپ کو آخرت کے بارے میں بتلایا گیا کہ آخرت کیا ہے، آخرت پر یقین رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اس کے بارے میں پوری امت کو سمجھایا گیا، یعنی یہ بتلایا گیا کہ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ کوئی اصلی زندگی نہیں، حقیقی زندگی نہیں، یہ تو ایک دائمی زندگی ہے، فانی ہونے والی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، سب درہم برہم ہو جائے گی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ یہ تو دنیا جو ہم کو ایک دکھائی دے رہی ہے، اس کا وجود ایک دن فنا ہو جائے، اور جب دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کا وجود فنا ہو جائے گا، تو دنیا کے اندر جتنی چیز، جتنی مخلوقات رہتی وہ بھی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ جس دن آسمان پھٹ جائے، یہ ستارے بے نور ہو جائیں، یہ آسمان کے اندر چمکتے ہوئے جو چاند اور سورج، جو ستارے اور سیارے نظر آ رہے ہیں، یہ سب بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور پہاڑ، بڑے بڑے ہیکل پہاڑ جو میخ کی طرح اس زمین پر، اس زمین کے بیلنس کو بنائے رکھے ہوئے ہیں، ایک دن روئی کے گولوں کی طرح بالکل اڑے پھریں گے، ختم ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور سارے مردے زمین سے اکھاڑ دیے جائیں، جتنی زیرو چیز ہے، وہ جانور ہو، انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو سارے جو مٹی کے اندر ملا دیے، اللہ نے اسی سے پیدا کیا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم نے تم کو اسی زمین سے، اسی مٹی سے بنایا ہے، اور ایک دن اسی مٹی میں تم کو ملا دے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو نکالے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان جان لے گا کہ وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا اور کیا کیا ہے اور کیا کر لایا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ زندگی بنائی ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں، یہ تو فانی ہونے والی زندگی ہے، صرف اگر باقی رہے گی وہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یہ درہم برہم ہو جائے گی، صرف اگر باقی رہے گی تو رحمان کی ذات باقی رہے گی۔ اے بندو، پھر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کیوں ٹھکراتے ہو، ناشکری کرتے ہو،
اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر کیوں اتراتی ہو؟ یہ تو ایک دن سب درہم برہم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور وہاں کا منظر ایسا ویسا نہیں ہوگا، وہ ابدی زندگی ہوگی۔ اس زندگی، دنیا کی زندگی کے اختتام پر اس زندگی کا آغاز ہوگا جس کی ابتدا تو ہوگی لیکن کوئی انتہا نہیں، وہ ختم ہی ہونے والی زندگی نہیں۔ یہ تو زندگی ختم ہو جائے گی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال انسان زندہ رہتا، 100 سال، 120 سال۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جوان لوگ چلے جاتے، باپ اپنے بیٹوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے۔ آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ سب فنا ہو جائے گا اور وہی ایک حقیقی اور ابدی زندگی ہوگی جس کی ابتدا تو ہے لیکن کوئی انتہا نہیں ہے۔ صرف ایک دن کا جو تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کریم نے بتلایا، وہ بتایا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس دن فرشتے اور تمام روحیں جمع کی جائیں گی، یعنی قیامت کا دن، تو اس دن کی جو ایک دن کی مقدار ہوگی وہ دنیا کے حساب سے سمجھایا گیا کہ دنیا کے 50,000 سال کا وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اب ذرا سے کیلکولیٹر سے آپ کاؤنٹ کیجئے اور جوڑیے اور وہاں کے دن سے اور یہاں کے دنوں کا کمپرومائز کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر 100 سال کی زندگی دی ہے تو وہاں کے 2.5 سیکنڈ بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں بھائی؟ 2.5 سیکنڈ۔ تو ہم 2.5 سیکنڈ کی زندگی کے لیے ہم نے آخرت کی زندگی کو بالکل بھلا دیا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ قرآن کہتا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ قیامت ایک دن آ کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، اور اس دن جہنم کا نظارہ کیا جائے گا، جہنم کو دکھایا جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، تب انسان کو اپنا کیا ہوا سب یاد آئے گا کہ کاش کہ اچھے اچھے عمل کر لیں گے۔ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے اپنی انسانی زندگی دنیا کے اندر دنیا کے مطابق زندگی گزاری، دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیا، آخرت کی زندگی کو بھلا دیا، وہاں کے حساب کتاب کو بھلا دیا، میدان محشر کو بھلا دیا، پلسرات کو بھلا دیا، جہنم کو بھلا دیا، عذاب بے جہنم کو بھلا دیا، اور جو چاہے منمانی زندگی گزاری۔ اگر وہ پردھان تھا تو رشوت لیتا تھا، آفیسر تھا تو رشوت لیتا تھا، اگر طاقتور اور قوی تھا تو کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، اور دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، حرام رزق کمایا کرتا تھا، منمانی زندگی گزارا، جیسے چاہا ویسی زندگی گزاری۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے اپنی دنیا کو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کی ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ہم نے ٹھکانہ، اس کا ہم نے جہنم کے لیے ریزرویشن کر دیا، ریزرو کر دیا۔ دنیا فنا تنتصیرہ، کوئی دنیا کی طاقت کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتی، کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ وَلَا تَجْزِ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
ولا هم ينصرون، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی رشوتیں کام نہ آئے گی، ولا هم ينصرون، اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اعمال کرتے، یہ ایمان بالآخرت سب پر آئے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، سب اس حساب کتاب کے اندر پھنسیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کہ اگر آیات اٹھا کر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو توحید کے بعد، اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد سب سے زیادہ زور دیا گیا ایمان بالآخرت پر۔ کیوں زور دیا گیا؟ تاکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج اسی آنے والی زندگی پر قائم ہے، آخرت پر قائم ہے۔ لیکن جب یہ بنیاد ہماری کمزور پڑ جائے گی تو ہمارے اندر اعمال نہیں ہوں۔ جب آخرت کا ڈر ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے ختم ہو جائے گا تو ہم اعمال ہی نہیں کریں گے۔ اعمال کرنے کی ضرورت کیا رہے گی جب ڈر ہی نہیں کسی چیز کا؟ غیر مسلم جو ہے وہ ایمان اور آخرت پر، عذاب قبر پر اور جہنم کے عذاب پر، وہاں کے جو ہے حساب و کتاب پر ان کا ایمان نہیں، تو جو چاہے وہ کرتے، چاہے وہ رہن پر کھیت رکھے، چاہے وہ سودی کاروبار کرے، چاہے وہ شراب نوشی کرے، چاہے کچھ بھی کرے، کوئی بھی جرم کرے، کوئی بھی گناہ کرے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں اصل زندگی ہماری دنیا کی زندگی، لیکن ایمان والے کی ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر تشریف فرماتے، حجرہ پھر بھی نبی کا حجرہ ٹوٹا پھوٹا حجرہ تھا، چھپر کھجور کے چھالوں کا چھپر پڑا ہوا تھا، کچے مکانات تھے، ایک پھٹا پرانا چمڑے کا مشکینہ ٹانگا ہوا تھا، وہ بھی پھٹا تھا، ایک ٹوٹا پھوٹا پانی پینے کے لیے پیالہ تھا، مٹھی بھر جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بورے کے اوپر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین اور جمیل ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص سانچے سے بنائی، اور وہ سانچے سے اللہ کے نبی کو مبعوث فرما کر، پیدا فرما کر وہ دنیا کے سانچہ بھی توڑ دیا کہ قیامت تک نہ ایسا کوئی انسان پیدا ہوگا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اتنا خوبصورت سانچہ، اتنے آپ نبی خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ کہتی اگر میری سوئی بھی گم ہو جایا کرتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے میں حجرے میں لے جایا کرتے تھی، اور آپ کی خوبصورتی تھی اپنی سوئی میں ڈھونڈ لیا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے، تو خوبصورت بدن بھی ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ننگے بدن اپنے حجرے مبارک پر میں تشریف فرما تھے، اور کھجور کی چٹائی تھی، یا تقریباً بولا تھا کاٹ کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت جسم کے اوپر وہ بورے یا کھجور کی چٹائی کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اس سچویشن کے اندر سیدنا خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئی۔ جب دیکھتے ہیں کہ میرے آقا اس حال کے اندر، میرے آقا کی یہ غربت، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافر لوگ قیصر و کسریٰ جو سونے کے تاج پہنتے، چاندی کے پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، سونے کی مسہریوں پر آرام کرتے ہیں، ہزاروں ان کے خدام ہیں اور طرح طرح کے پکوان ہیں، اور یہ سید المرسلین ہیں، جناب کریم ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ان کے وجہ سے کائنات بنائی گئی کہ رب نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہیں ہوتی، کائنات ہی نہیں ہوتی۔ ان کے صدقے میں یہ سب کھا پی رہے،
عیش کر رہے ہیں، ڈنڈوت کاٹ رہے ہیں، اور ہمارے آقا ہمارے نبی بتاؤ اس سچویشن کے اندر یہ غربت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا، جب دھٹکار پھوڑ کر آواز رونے کی آئی تو آقا علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، وہ کہنے لگے عمر کیا بات ہو گئی، کون سی آفت آ گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کفار، وہ اللہ کے نافرمان کہ جو اللہ کے زمین پر رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے ہیں، اللہ کے جو ہے فضا کے اندر، پیدا کی فضا کے اندر وہ سانس لیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دولت دے رکھا، اتنی فراوانی، اور ہمارے محبوب ہے اور امام الانبیاء ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی ذات کا نمبر آتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے لیے در سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو، اس حدیث کو آب زر کے لکھنے سے قابل ہے، اور ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، ہمارے لیے اس میں آخرت کی ترقیاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا کافروں کے دل لیے سب کچھ دنیا ہی کے اندر ہے، لیکن ہماری اصل دنیا کیا ہے بھائی؟ آخرت کی دنیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا انا وفی الدنیا کراکب استظل تحت الشجرہ، کہ میں یعنی ہم سب مسلمان ایمان رکھنے والے اللہ پر دنیا کے اندر اس طریقے سے ہیں جیسے کہ ایک سایہ دار درخت ایک مسافر کی درخت کے نیچے تھوڑی سا آرام کرتا ہے، استراحت حاصل کرتا ہے، اور پھر اپنے منزل مقصود کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے دنیا ایسی، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، ایک فانی ہونے والی زندگی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو جب یہ آخرت کا ڈر، ایمان باللہ جب بندے کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی سوچ بھی جو ہے بدل جاتی ہے، اس کی فکریں بدل جاتی ہے، اس کا طرز عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ہر نماز کے اندر اور نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، جس کا ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے ایاک نعبد مالک یوم الدین، کہ اللہ اے مولا، اے پروردگار، اے پالنہار، اے دنیا کے بنانے والے خدا، مالک یوم الدین، اصل زندگی کا تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، یوم جزا کا، قیامت کا، حساب و کتاب کا، جہنم اور جنت کے اندر جانے کے فیصلے کرنے والا، میدان محشر کے ہولناکی سے بچانے والا تو ہی خدا ہے، یوم جزا کا تو ہی مالک ہے، تیری عدالت کے اندر انصاف ہی انصاف، مالک یوم الدین، تاکہ دنیا کے ایمان رکھنے والے، تاکہ تمام ایمان رکھنے والے کے دل و دماغ کے اندر آخرت کا، ایمان بالجزا کا تصور بیٹھ جائے۔ لیکن جب یہ تصور ہمارے آپ کے دل و دماغ سے نکل جائے گا، انسان کے دلوں سے نکل جائے گا، تو انسان انسانیت سے نکل جائے گا، وہ وحشی درندہ بن جائے گا، وہ ظالم بن جائے گا، وہ قاتل بن جائے گا، وہ لٹیرا بن جائے گا، وہ منمانی زندگی گزارنے والا بن جائے گا، وہ بے لگام ہو جائے گا، وہ بے باک بن جائے گا، وہ بے خوف ستمگر بن جائے گا، وہ فرعون بن جائے گا، وہ قارون بن جائے گا، وہ ہارون بنے گا، وہ نمرود بنے گا، وہ شداد بنے گا، وہ ابو جہل بنے گا، وہ عتبہ بنے گا، وہ شیبہ بنے گا، امیہ بن خلف بنے گا، وہ ہٹلر بنے گا۔
وہ نپولین بنے گا، سارے جو ہیں حدود کو توڑ دے گا، ظلم و ستم کے بازار گرم کر دے گا۔ لیکن اس کے برعکس جس کے اندر خوف خدا ہوگا، آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہوگا، یقین رکھتا ہوگا، تو دوسروں کو نہیں دیکھا یہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا وَلَا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ ہر ایک کو اکیلے ہر ایک کو الگ الگ اپنا جواب دینا ہوگا، اور سب اکیلے اپنی قبر کے اندر جائے گا۔ کوئی کسی کا حساب و کتاب کے اندر شریک نہ ہوگا، کوئی کسی کے اعمال کے اندر شریک نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رونا ہے اور بہت رو رہی۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میدان محشر کا، مجھے قیامت کا، مجھے آخرت کا وہ منظر یاد آ رہا کہ وہاں کیا ہوگا، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آل اولاد کو، اہل عیال کو آخرت کے اندر یاد کریں گے؟ تو جناب کریم حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو نبی ہیں، جو ہم سارے مسلمانوں کی شفاعت و سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ کہتے 3 ایسے مقامات ہیں جو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ آج جو ہم اللہ کے احکام کو، اپنے نبی کے فرمان کو اپنے جوتوں کے نیچے رون دیتے، ان حدود کو ہم پار کر دیتے، توڑ دیتے ہیں، ان اپنے اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اپنے بچوں اور بیوی کی لونگ اسٹینڈنگ اچھی زندگی بنانے کے لیے ہم رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی حاکم ہیں تو رشوت لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کسی کی خیریت دباتے ہیں، اپنے بھائی کا حق مارتے ہیں، کیوں؟ اپنے بچوں اور بیویوں کو دلکش مسکراہٹ دیکھنے کے لیے۔ لیکن وہی بھاگیں گے اگر ایک نیکی بھی کم ہوگی۔ ہمارا وہ بچہ جو ہر وقت اپنے ہم جگر سے لگائے بیٹھے رہتے تھے، وہ ماں جو ایک ایک بات پر، ایک ایک تکلیف پر اگر بچے کے پیر کے اندر اگر کانٹا گر جاتا تھا تو ماں کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں اور آنکھیں چھلک جاتی تھیں، وہ ماں اگر ایک نیکی کم ہوگی تو وہ دینے سے انکار کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ وضاحکۃ مستبشرہ۔ کوئی سب ایک دوسرے سے ایسے بھاگیں گے ایسا لگے گا کہ کوئی کسی کو جانتا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے صرف ایک جملے کے اندر کہ جہنم اور جنت کی کھلی آفس ہے دنیا، جہنم اور جنت کی کھلی آفس ہے دنیا، عمل کر کے ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔